اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی مقبولیت کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، جہاں کہیں پہ آپ موجود ہیں، مل کے ایک مرتبہ مہدوی، حیدری اور فاطمی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ اذان محترم، سلسلہ دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ آج ہماری 19ویں مجلس ہے، اور ہم اسی عنوان کو لے کے الحمدللہ پہلی محرم سے چل رہے ہیں کہ دعا اور معرفت امام، ان کا آپس میں تسلسل کیا ہے، آپس میں ان کا رابطہ کیا ہے، اور کیا دعا کے ذریعے امام کی معرفت ممکن ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ کئی مقامات پہ ہم نے واضح طور پہ یہ سب کے سامنے بیان کیا کہ دعا جو ہے یہ انسان کو آل محمد کے دروازے پہ لے آتی ہے۔ دعا ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ آل محمد کی معرفت کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ دعا ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ آل محمد کا دروازہ کیا دروازہ ہے۔ دعا ہے جس نے ہمیں اسباب بھی بتائے، جس نے ہمیں تضرعات بھی بتائے، جس نے ہمیں مناجات کا طریقہ بھی بتایا، جس نے ہمیں آل محمد کے دروازے سے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا راستہ بھی بتایا۔ دعا ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آل محمد کا دربار کیا دربار ہے۔ دعا ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جو ان کے دروازے پہ آ جائے پھر وہ کسی کے دروازے پہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تک جانے کا ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ باب المعصومین علیہم السلام ہے، کہ جو خود فرماتے ہیں نحن ابواب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں، ہمارے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جانے کی کوشش کیا کرو، ہمارے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ ہمارے ذریعے جو اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہے گا تو وہ ضرور بالضرور اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچے گا۔ یہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے
کہ بنا عبید اللہ ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت کی گئی، ہمارے ذریعے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا گیا۔ لولانا ما عبید اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ وہ خالق مطلق کون ہے اور تم کون ہو۔ عزیزان محترم، دعا ایک خالق اور مخلوق کے درمیان میں وسیلے کا نام ہے۔ دعا عبد کو معبود سے ملانے کا، مخلوق کو خالق سے ملانے کا، مرزوق کو رازق سے ملانے کا، مصنوع کو صانع سے ملانے کا، اور میں مربوب کو رب سے ملانے کا، کہ وسیلے کا نام اللہ کی بارگاہ میں جس کو کہا جاتا ہے وہ دعا ہے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب ترین وسیلہ ہے کہ اگر کسی کے اللہ رب العزت سے تعلقات خراب ہو گئے ہوں تو تعلقات کے استوار کرنے کی رات ہے۔ تمام افراد جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، آپ کے سلام کا جواب بھی میں علیکم السلام اور مولا مشکل کشا علی علیہ السلام مدد کے ساتھ دے کے میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ عزیزان محترم، دعا ایک وسیلہ ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان میں انسان کو اللہ اور بندے کے درمیان میں ایسا وسیلہ ہے کہ جو مخلوق کو خالق تک پہنچاتا ہے۔ دعا ایک ایسا وسیلے کا نام ہے کہ جو انسان کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ اگر کسی کے اپنے رب سے تعلقات خراب ہو گئے ہوں تو تعلقات کے بہتر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دعا وہ ہے کہ اللہ نے جہاں قرآن میں نبیوں کے واقعات بیان کیے وہاں نبیوں کی دعائیں بھی بیان کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، اپنے بچوں سے کہا، اور کہا کہ اور انتظار کیا۔ اب دعاؤں کے لیے وقت کی تعین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہی روایت میں ملتا ہے من اعطی الدعاء، جس کو دعا کی توفیق مل گئی لم یحرم الاجابہ، وہ کبھی اجابت دعا سے محروم نہیں ہو سکتا۔ جس کو دعا کی اللہ نے اجازت دے دی، ادھر زبان اللہ کی بارگاہ میں کھل گئی، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، یہ اذن خدا کے ذریعے انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، ورنہ ہر ایک کو دعا کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو انسان دعا مانگ رہا ہے تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے، اللہ نے اس کی دعا کو مستجاب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علامہ آقا کافی یہ فرماتے ہیں، بہت بڑی شخصیت، کہتے ہیں جب میں کربلا میں دعا مانگ رہا تھا اے اللہ مجھے یہاں سے نا امید نہ کرنا، تو آقا آیت اللہ امینی جنہوں نے الغدیر نام کی کتاب لکھی ہے، کہ وہ الغدیر کتاب کہ جو 11 جلدوں میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت تک حضرت علی کی ولایت پہ غدیر پہ ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، وہ انہوں نے جب یہ سنا تو کہا کافی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ یہاں سے خالی واپس نہ بھیجنا؟ تو آپ فرماتے ہیں اگر اللہ نے خالی بھیجنا ہوتا تو کبھی کربلا میں تمہیں نہ بلاتا، اگر اللہ نے خالی بھیجنا ہوتا تو کبھی کربلا میں تمہارے دستے سوال دراز نہ کرواتا، اگر اللہ نے تمہیں خالی بھجوانا ہوتا تو کبھی کربلا کی تمہیں بشارت نہ دیتا۔ کربلا میں پہنچنا، کربلا میں مانگنا، کربلا میں دعا مانگنا دلیل ہے اس امر کی کہ اللہ نے تمہیں قبول کیا ہے، اللہ نے تمہیں ایکسپٹ کیا ہے، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو مستجاب کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج 19 ماہ محرم الحرام ہے، 19 محرم، اور آج ہی کا دن وہ دن ہے کہ آل محمد کا قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آگے مصائب بھی ترتیب آتے رہیں گے، لیکن آج میں کچھ 19 کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 19 کا عدد جو ہے یہ کیا ہے، اس کی اسلام میں حیثیت کیا ہے 19 کے عدد پہ؟ اور الحمدللہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں، پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے۔ 19 کا عدد کیا ہے؟ 19 کا عدد، آج 19 محرم الحرام ہے، تو آج اس حوالے سے کچھ خطبہ واعظین ذاکرین بھی میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سب کے لیے میں ایک یہ توفتاً یہ جو 4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 19 کا عدد ہے کیا؟ 19 کے عدد کا تقابل کیا ہے؟ 19 کا عدد توجہ فرمائیے گا، 19 کا عدد یہ وہ عدد ہے کہ جو قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں اس کو بکثرت استعمال کیا ہے 19 کے عدد کو۔ آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں، بسم اللہ کے جو حروف ہیں وہ 19 ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی جو سورتیں ہیں وہ 114 ہیں۔ 114 کو 6 پہ تقسیم کیا جائے تو عدد بچتا ہے 19، یعنی 19 عدد آخر بچتا ہے، اس کے بعد پھر قابل تقسیم نہیں ہے۔
یعنی یہ بھی 19 ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں جو اسامی ہے اس میں پروردگار جو ہے وہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اللہ رب العزت کا اسم مقدس 2698 مرتبہ آیا ہے کہ جو 19 پہ قابل تقسیم ہے. رحمان اللہ کا اسم ہے جو قرآن کریم میں 57 مرتبہ آیا ہے جو 3 مرتبہ 19 پہ قابل تقسیم ہے. رحیم 114 مرتبہ قرآن میں آیا ہے جو 6 پہ 19 کو 6 پہ تقسیم کریں تو وہ قابل تقسیم ہے. 6 مرتبہ 19 کی عدد کو جدا کیا جائے تو آخر میں وہ رحیم جو ہے وہ بنتا ہے. یہ بھی اللہ نے اس کے اندر ایک راز بھیجا ہے. اور قرآن کریم میں جو سب سے پہلی سورت کو اللہ نے نازل کر کے اپنے نبی پہ بھیجا وہ کون سی ہے؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. سب جانتے ہیں اس کی آیات بھی 19 ہیں. توجہ ہے نا آپ سب حضرات کی کہ قرآن کریم کی جو سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق اس کی آیات 19 ہیں. سورہ نمل میں 19 کا عدد مشہود ہے آیات کی جو تقسیم بندی ہے اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے. سورہ کاف میں 57 ضرب اس کو اگر 3 پہ تقسیم کیا جائے تو پھر وہاں پہ 19 کا بنتا ہے. اس کے علاوہ سورہ یاسین میں یہ واو اور سین اس کو 285 اور اس کو اگر ہم 19 کو تقسیم کریں 15 پہ تو آخر میں جو اس کو اگر 15 پہ تقسیم کیا جائے 15 مرتبہ اگر 19 کی عدد کو نکالا جائے تو آخر میں آ کے پھر 19 بچتا ہے. جہنم کے جو نگہبان ہے توجہ فرمائیے گا میں آپ سے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. جہنم کے نگہبان وہ بھی 19 ہے. 19 قرآن کی آیت ہے کہ جہنم کے جو نگہبان ہیں وہ بھی 19 ہے. اور یہ 19 کا مطلب کیا ہے؟ عدد کیوں دیا ہے؟ یعنی جو بھی 19 سے بغاوت کرے گا, جو بھی 19 کا دشمن ہوگا, جو 19 کا باغی ہوگا, جو 19 سے روگردان ہوگا, جو 19 سے دور ہوگا, جو 19 کی محبت دل میں نہیں رکھے گا تو یہ 19 جو نگہبان جہنم ہے یہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے. ہر دشمن اہل بیت کو یہ وہاں ڈالیں گے. اور اس کے بعد عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا, دمبالے دار ستارہ ہے, بہت ایک پوری کتاب ہے اس عنوان پہ جو الحمدللہ میں نے کچھ تحریر بھی کی ہے, لیکن میں ایک چند جملے اور دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک دمبالے دار ستارہ ہے جو ہر 76 سال میں ایک مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. ہر 76 سال میں ایک مرتبہ ظاہر ہوتا ہے یہ ستارہ. اور یہ ستارہ اللہ کے عرش کی طرف سے منظومہ شمسی کے جو ہے وہ چکر لگاتا ہے 76 سال میں ایک مرتبہ. جو دن ہے ہماری دنیا جو ہے وہ کتنے 24 گھنٹے میں, لیکن یہ جو ستارہ ہے یہ 76 سال میں 76 سال منظومہ شمسی کو عبور کرتا ہے. تو اس کو اگر 4 پہ آپ تقسیم کریں تو پھر جو ہے وہ 19 کا عدد سامنے آتا ہے. تو عزیزان محترم یہاں تک تو میں نے تمہیداً 2 جملے آپ کے سامنے آج 19 محرم کے حوالے سے بیان کیے, لیکن ایک جملہ اور جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئیں ہم اس 19 کو ذرا مزید چیک کرتے ہیں یہ 19 ہے کیا. جب میں نے پنجتن پاک کے ناموں کی طرف دیکھا سبحان اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں 4 حرف ہیں, سرکار کے اسم مقدس میں 4 حرف, علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا علی کے نام میں 3 حرف, 4 اور 3 7, فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اسم مقدس میں 5 حرف ہیں, میم ہے میم دال 4 حرف ہو گئے سرکار کے, عین لام یہ علی یہاں پہ 3 حرف ہو گئے امیر المومنین کے, 4 اور 3 7, فے الف توئے میم ہے بی بی کے نام میں 5 حرف ہیں, 7 اور 5 12, ہے سین نون علیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد, ہے سین نون حسن مجتبیٰ کے اسم مقدس میں 3 حرف ہیں, 12 اور 3 کتنے ہو گئے 15 ہو گئے. اور اس کے بعد آگے آ جائیں حسین ہے سین یہ نون حسین, حسین میں 4 بنتے ہیں, 15 اور 4 پھر 19 کا لفظ سامنے آتا ہے, 19 کا عدد. بسم اللہ کے حروف 19, پنجتن کے ناموں کے حروف 19, یعنی بسم اللہ بھی 19 حروف کا مجموعہ, پنجتن کے نام بھی 19 حروف کے مجموعے. اب یہ 19 کا عدد اتنا مقدس ہے عزیزان محترم. تو اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, جہنم پہ اللہ نے 19 نگہبان کیوں بنائے کہ جو بسم اللہ کا دشمن ہو وہ بھی جہنم میں جائے گا, جو پنجتن کا دشمن ہو وہ بھی جہنم میں جائے گا. اب میں نہیں کہتا کہ بسم اللہ کا دشمن کون ہے, پنجتن کا دشمن کون ہے, اب جا کے دیکھ لینا کون بسم اللہ کو قرآن کا جز مانتا ہے اور کون بسم اللہ کو قرآن کا جز نہیں مانتا, کون یہ کہتا ہے بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھو
پڑھو یا نہ پڑھو؟ کون یہ کہتا ہے بسم اللہ سورہ الحمد سے پہلے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ کون کہتا ہے بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے بسم اللہ قرآن میں پڑھی جانی چاہیے یا نہیں پڑھی جانی چاہیے؟ کون کہتا ہے بسم اللہ قرآن کا حصہ جزو اتم لا ينفک ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بسم اللہ کو بھیجا تو وہاں سے الگ کوئی کہتا ہے آہستہ آواز میں پڑھو، کوئی کہتا ہے اونچی آواز میں نہیں پڑھنا، کوئی کہتا ہے دھیمے انداز میں پڑھو، کوئی کہتا ہے بسم اللہ کو جہر سے نہیں پڑھنا۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے دوستو، امام حسن عسکری علیہ السلام نے جہاں مومن کی علامتیں بتائی ہیں، وہاں مومن کی علامتیں بتاتے مولا سلامت رکھے آپ کو، یا علی وہاں پہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مجتبی مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں سے دور رکھے۔ اور تمام میرے ناظرین جو ہر روز الحمدللہ اس وقت موجود ہیں اور آج اس سلسلے کی 19ویں مجلس سے خطاب سماعت فرما رہے ہیں، اور بشہادت مقدس سے مولا آپ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان محترم، بھئی کس نے لکھا ہے کہ سورہ الحمد سے پہلے بسم اللہ کو اکثر لوگ بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اکثر لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ کو قرآن سورہ نماز میں نہیں پڑھتے اونچی آواز میں۔ بھئی بسم اللہ سورہ الحمد کا جز نہیں ہے، بھئی جز ہے یا نہیں؟ اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے جز نہیں ہے؟ اگر جز نہ ہوتا تو کبھی اللہ قرآن کی ایک سورت میں، سورہ نمل میں، اللہ جو ہے اس کو دوبارہ نہ بھیجتا۔ اللہ نے دوبارہ بسم اللہ کو قرآن کی آیت بنا کے اعلان کر دیا کہ دیکھو میں اس کو سورت کے بیچ میں نازل کر رہا ہوں، تو خبردار اس کو کبھی قرآن سے علیحدہ نہ کرنا۔ جو بسم اللہ کو علیحدہ کرتا ہے، اب عجیب بات ہے، بسم اللہ کے لیے یہ کب سے بحثیں شروع ہوئی کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں، بسم اللہ قرآن کا جز ہے یا نہیں، بسم اللہ کو نماز میں پڑھا جانا چاہیے کہ نہیں پڑھا جانا چاہیے۔ لیکن ایک جملہ جو حدیث امام حسن عسکری کی بیان کرنی ہے، مولا فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا جملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں مومن کی علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا مومن کی پہلی علامت یہ ہے 51 رکعت نماز ادا کرے۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے اس پہ جملہ پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن یہاں مناسبت سے عرض کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں 51 رکعت نماز ادا کرے، 51 رکعت نماز ادا کرے، 17 رکعت واجب ہے، یہ ہے مسلمان کی علامت، اور 34 رکعت نفل اور نماز تہجد، یہ ہے مومن کی علامت۔ مولا فرما رہے مومن کی علامتیں کیا ہے؟ پھر فرمایا مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ انگشتر عقیق اپنے داہنے ہاتھ میں پہنے، یہ مومن کی علامت ہے۔ آگے فرماتے مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن کی علامت ہے، فرماتے زیارت 40 روزانہ پڑھے۔ آگے فرماتے ہیں مومن کی علامت کیا ہے؟ کہ مٹی پہ سجدہ کرے۔ آگے فرماتے ہیں مومن کی علامت کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے کہ مٹی پہ سجدہ کرے، اور آگے جا کے آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ نماز میں بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھے، آہستہ نہ پڑھے، جہر کے ساتھ پڑھے، اونچی آواز میں بسم اللہ کی تلاوت کرے۔ اب میں کہاں جاؤں بسم اللہ پہ؟ اور یہ بسم اللہ بھی عجیب بسم اللہ ہے کہ اگر کسی کو بلانا ہو تو کہا جاتا ہے بسم اللہ، کھانا کھائیے بسم اللہ، اللہ آپ کو صحت دے بسم اللہ، میں نے یہ گھر خریدا بسم اللہ، آپ وہاں جا رہے ہیں بسم اللہ، میں زیارت پہ جا رہا ہوں بسم اللہ، سفر پہ جا رہا ہوں بسم اللہ، مسافرت پہ جا رہا ہوں بسم اللہ، عدالت میں جا رہا ہوں بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اور نبی کریم کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر فہو اقطع فہو اجزم۔ آپ نبی کریم فرماتے ہیں ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ دم کٹا رہتا ہے، نہ تمام رہتا ہے، نہ مکمل رہتا ہے۔ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ دم کٹا رہتا ہے، نہ مکمل رہتا ہے، نہ تمام رہتا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، تو بسم اللہ جو ہے اگر نہ پڑھی جائے تو وہ عمل نامکمل رہتا ہے، تو اگر کوئی نماز میں بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ عمل کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ کس طریقے سے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے؟ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ اس دن سے بسم اللہ پہ گفتگو ہونی شروع ہوئی کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں، بسم اللہ سورہ الحمد کا حصہ ہے یا نہیں، بسم اللہ پڑھی جانی چاہیے کہ نہیں پڑھی جانی چاہیے۔ جس دن حیدر کرار نے منبر سلونی سے، کوفے کے منبر سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے پورے کائنات کا علم جو ہے
ہے وہ آسمانی کتابوں میں رکھ دیا. آسمانی کتابوں کا علم اللہ نے قرآن میں رکھ دیا. قرآن کا علم اللہ نے سورہ الحمد میں رکھ دیا. سورہ الحمد کا علم اللہ نے بسم اللہ میں رکھ دیا. بسم اللہ کا علم اللہ نے بے میں رکھ دیا. اور امیر کائنات حلال مشکلات لنگر زمین و آسمان سر اللہ فی العالمین امیر المومنین قائد الغر المحجلین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب المطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو ساری تمام آسمانی کتابوں کا علم سورہ الحمد میں الحمد بسم اللہ میں بسم اللہ بے میں اور بے نقطے میں اللہ نے رکھ دیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں الن نقطہ تحت الباء. اے ابن عباس یہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے یہ کوئی اور نہیں تیرا مولا علی ابن ابی طالب ہے جس کا غدیر میں نبی نے اعلان کیا تھا. توجہ ہے نا بھائیو بہنوں دوستو, خدا آپ کو سلامت رکھے, بے محتاج زندگی عطا فرمائے. تو یہ حیدر کرار ہے, یہ جس جگہ آ جائے وہیں پہ یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. کمال نہیں ہے کہ اگر حیدر کرار بسم اللہ کی کو بتائیں کہ یہ نقطہ میں ہوں تو لوگ بسم اللہ کو پڑھنا چھوڑ دیں. دشمنی بھی ایک حد ہوتی ہے نا, لمٹ ہوتی ہے. یہاں پہ لمٹ نہیں ہے. کمال کی بات ہے. ایک صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے کہ جتنے قاتلین امام حسین ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے کچھ خاص فہرست میں. منات دشمنی امیر المومنین ہے, منات عداوت امیر المومنین ہے. جو جتنا ان کی عداوت میں پختہ ہوتا جائے گا وہ باز کی نظر میں اتنا مومن ہوتا جائے گا. اور جو امیر المومنین کی محبت میں جتنا پختہ ہوتا جائے گا اس کو ہمیشہ رسوا کرنے کی کوشش کی جائے گی, ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یاد رکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے, خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. تو اذان محترم یہ بسم اللہ کا جو پرتو ہے 19 کے حروف پہ مبنی ہے اور پنجتن پاک کے نام کے حروف بھی 19. اب آ جائے ایک اور چیز, بسم اللہ کے جو ابجد میں عدد بنتے ہیں وہ 786 786 سب جانتے ہیں. ہر جگہ باقاعدہ فریم بھی بکتے ہیں, باقاعدہ بڑی بڑی نقاشیاں بھی بنی ہوئی ہیں, بڑے بڑے پوسٹر بھی بنے ہوتے ہیں. 786 گاڑی کا بڑا پیارا نمبر لیا جاتا ہے 786. کبھی 786 کو دوسرے معنی میں دیکھا ہے آپ نے کہ 786 ہے کیا؟ آئیں ذرا 786 کو بھی ذرا چیک کرتے ہیں کہ 786 کس منزل پہ ہے. آئیں اللہ رب العزت کے نام کے عدد جو ہے تمام دیکھے جا کے الف لام لام ہے عدد نکالے تو 66 بنتے ہیں, 66. اللہ کے نام مقدس کے عدد 66 بنتے ہیں اور مصطفیٰ کے نام مقدس کے عدد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 229 بنتے ہیں. علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے عدد 110 بنتے ہیں, سب جانتے ہیں. فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کے عدد 135 بنتے ہیں. حسن مجتبیٰ کے نام کے عدد جو ہیں وہ 118 بنتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ. اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے عدد مقدس 128 بنتے ہیں. 66 110 66 229 110 135 118 128 جمع کریں تو 786 بنتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی جو بسم اللہ کے عدد ہیں وہی ان ہستیوں کے عدد ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ کا نام مقدس پہلے ہے اور ساتھ یعنی ہر کام کی ابتدا کرتے ہیں نا آپ. میں ابتدا کرتا ہوں, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, تو لا شکن والا رہے آپ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. کبھی یہ بھی کہہ دیا کریں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, مصطفیٰ کی عنایت سے, حیدر کرار کی نظر کرم سے, سیدہ کی عنایت کے ساتھ, حسنین کریمین کی ہمراہی کے ساتھ. تو وہ کام آپ کا دنیا میں نہیں آخرت میں ہر جگہ 4 چاند لگ جائیں گے اس کو. کیا کہتا دیکھیں وہ ظاہر یہ باطن. اس طرح سے بھی پنجتن یعنی ادھر بسم اللہ کا نقطہ بنا کے بھی وہ, اور ادھر سے بتا دیا کہ 786 میں بھی ہم شامل ہیں. یعنی کسی لحاظ سے آپ بچ نہیں سکتے. بچے گا وہی جس کی طینت خراب ہے, بچے گا وہی جس کی فطرت خراب ہے,
بچے کا وہی جس کا رزق کے حرام جس کے پیٹ میں ہے وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتا. قرآن کا واضح فرمان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا واضح اعلان ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. قریب وہی آتا ہے کہ جو طیب و طاہر ہو، قریب وہی آتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہو. دل نجس میں سمائی نہ کبھی حب علی، نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے فقط اسی کی طلب بہرہ مند ہوتی ہے. دل نجس میں سمائی نہ کبھی حب علی کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی ہے. یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے آپ کو. عزیزان محترم، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد. آپ عبادت کرتے ہیں، بہترین زبردست قسم کے جانمازوں پہ آپ کی عبادت ہوتی ہے نا، لیکن ذرا تصور کریں علی کی بیٹی نے کیسے نمازیں ادا کی تھی. پلانوں پہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اتنی نماز میں اللہ اکبر، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس شہزادی کے حوالے سے کہ وقت رخصت امام فرما رہے ہیں اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اللہ اکبر، اے میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. یہ کربلا کے حوالے سے ہمارا ایک پروگرام بھی چل رہا ہے جو قدم بقدم کربلا، جس کا آپ دیکھ بھی رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ 6-7 اس کے قسطیں آ چکی ہیں اور باقی ابھی اس کے مزید پارٹ باقی ہیں. پروردگار عالم آپ سب کو توفیق فرمائے، عطا فرمائے. ضرور دیکھیے گا اور اس میں کچھ مزید معلومات بھی ہوں گی تمام عاشقان سید الشہداء کے لیے. ہم آل محمد کو ہم نے کوئی بند کوٹری سے نہیں لیا، خدا شاہد ہے. ہم نے کوئی بند کمرے سے ان کو نہیں مانا. کیوں مانے بند کمرے سے؟ ہم نے کوئی چھپ کے نہیں مانا ان کو. کیوں مانے چھپ کے؟ ہم نے رات کی تاریکیوں میں نہیں مانا، روشن دن میں مانا. عام جگہ نہیں مانا، 10 آدمیوں میں نہیں مانا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں مانا. اپنی مرضی سے نہیں مانا، کسی کے ارادے سے نہیں مانا، اللہ کے حکم سے مانا. اللہ کا حکم فقط نہیں تھا، نبی کے اعلان سے مانا. من کنت مولا فہذا علی المولا کہہ کے جو نبی بتا دے وہ تو ہم مان لیتے ہیں، اور جو ہاتھ اٹھا کے غدیر میں دکھائیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کو ماننے سے انکار. ان پہ شک کیا جاتا ہے. حد نہیں ہے. خدا کی قسم میں آپ کو علی اعلان یہ کہہ رہا ہوں، دنیا نیچے والے افراد اوپر چلے جائیں، اوپر والے نیچے آ جائیں، جو مرضی قانون پاس ہو جائے، جو مرضی آپ بناتے رہو، حسین کا ذکر نہ رکا ہے، نہ رک سکتا ہے، نہ رکے گا. آپ سمجھتے ہیں فقط شیعیانہ حیدر کرار ہے جو ذکر امام حسین کرتے ہیں؟ ملتان میں کتنے تعزیے ہیں، استاد شاگرد کا تعزیہ، ہمارے برادران اہل سنت کا تعزیہ نکالتے ہیں. چکوال میں کتنے تعزیے ہیں جو اہل سنت کے، کتنے جلوس ایسے ہیں کہ جن کے لائسنس آج بھی اہل سنت برادران کے نام پہ ہیں. کون روک سکتا ہے حسین کا؟ حسین صرف شیعوں کا ہے؟ قطعاً نہیں. جس تک رحمت للعالمین کی رحمتیں پہنچتی ہیں اس تک حیدر کرار کا فیضان پہنچتا ہے. جس تک حیدر کرار کا فیضان پہنچتا ہے اس تک حسنین کریمین کا، حسین و منی الحسن و منی، ان کا فیضان پہنچتا ہے. جس کا نبی ہے، جس کا ولی ہے، اس کا حسن بھی ہے اور حسین علیہ السلام بھی ہے. یہ کبھی نہیں چھوٹ سکتی. وہ زمانہ گیا کہ جب تہ خانوں میں ذکر اہل بیت ہوا کرتا تھا. نہ اب نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہت ہو گیا. الحمدللہ کہا جاتا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد ہے مومنین کی. اس دفعہ سب نے دیکھ لیا کتنے بڑے بڑے جلوس تھے. کراچی کا ایک جلوس 7-8 لاکھ افراد پہ مبنی تھا. اس کے علاوہ لاہور میں دیکھ لیں، ہر جگہ کتنے ہزار عشرت لاہور میں ہوتے، خواتین کی حالت ہے. تو یہ کہاں روک سکتے ہیں عزاداری؟ باطل اپنی سرشت میں مر سکتا ہے لیکن ذکر اہل بیت کو نہیں روک سکتا. نہ ذکر حسین رکے گا، نہ ذکر حیدر کرار رکے گا، نہ ذکر مولا علی رکے گا، نہ ذکر حسنین کریمین رکے گا. یہ ذکر ہوتا رہے گا. بولنے والے بولتے رہتے. سورج کی طرف منہ کر کے اگر کوئی تھوکے تو اپنے اوپر گرتا ہے، سورج کو کچھ نہیں ہوتا. یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ اللہ کی جلالت کا مظہر ہے،
یہ اللہ کی عنایات کا مظہر ہے، یہ اللہ کی کرامات کا مظہر ہے۔ اللہ جب کسی کو فیض دیتا ہے تو ان کے دروازے سے دیتا ہے، اللہ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو ان کے دروازے سے کرتا ہے، اللہ جب کسی پہ مہربانی کرتا ہے تو ان کے ذریعے کرتا ہے۔ تو اللہ ابھی اپنے فیض کا دروازہ بند نہیں ہونے دے گا، اللہ اپنی عطا کا دروازہ بند نہیں ہونے دے گا، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بند نہیں ہونے دے گا۔ اور کب تک آل محمد کے ذکر سے روگردانی کرو گے؟ یہ کرتے رہو۔ لکھتے ہو نا جگہ جگہ کہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، یا وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنی مرتبہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے۔ تو میں نہیں کہنا چاہتا کہ کیا جو بھی بہرحال، لیکن یاد رکھیں، میں نے پڑھا ہے امام کے ظہور سے پہلے ایک علامت ظاہر ہوگی آسمان پہ، اور وہاں پہ کیا لکھا جائے گا؟ الحق مع علی وشیعتہ۔ سرکار نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، لیکن امام کے ظہور سے پہلے آسمان پہ لکھا جائے گا الحق مع علی الحق مع علی وشیعتہ، حق علی کے ساتھ ہے اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ یہ آسمان پہ لکھا جائے گا۔ آج اگر کوئی کتاب نہیں چھپنے دیں گے ہم اہل بیت کے فضائل کی، ٹھیک ہے، یہ تو میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کی مہربانی ہے، یہ تو انٹرنیٹ کی مہربانی ہے، یہ تو یوٹیوب، فیس بک، ان کی ٹویٹر وغیرہ کی مہربانی ہے کہ آج کتابیں بھی عام ہیں، آج مجالس بھی چل رہی ہیں، آج ذکر اہل بیت بھی آپ کو مل رہا ہے، فیس بک پہ آپ پوسٹ بھی بتا رہے ہیں، اہل بیت کا دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں، ورنہ کہاں آواز بولنے نہیں دیا جاتا تھا، آوازیں دبا دی جاتی تھی، ایک خاص لابی کا قبضہ تھا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ ذکر اہل بیت کا کمال ہے کہ ہر مقام پہ ذکر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ متوکل ختم نہ کر سکے، معتصم جیسے ملعون ختم نہ کر سکے۔ ہارون و مامون نے بڑی کوشش کی ذکر اہل بیت کو مٹا دے، کتنوں نے بڑی کوشش کی، لیکن ذکر اہل بیت تھا، ہے اور رہے گا۔ آل محمد کا ذکر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، آل محمد کا ذکر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ البتہ جو مٹانے والے ہیں نا وہ مٹ جائیں گے۔ آج جو یزید کے پیروکار ہیں نا کہ وہ ایسا تھا اور پتہ نہیں، بعض افراد تو رحمت اللہ کی جگہ لعمت اللہ کہتے ہیں، لعمت اللہ، جیسے وہ ڈاکٹر جو ہے جس نے کتاب بھی اس کے بارے میں لکھا تھا، نائک کے بارے میں، وہاں پہ وہ لکھتا ہے لعمت اللہ۔ یہ کہنا نہیں آتا تو وہ جو ہے اس کو رحمت اللہ بتانا چاہتا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، کاش کے ہمارے جو مفتیان ہیں نا جو بڑے بڑے وہ یہ جملہ بھی پڑھ لیتے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک نے یزید کی تعریف کی تھی تو انہوں نے کہا تھا 20 کوڑے مارو اس کو، اس نے یزید کی تعریف کی۔ عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ کے زمانے کے آخری بادشاہ، اور انہوں نے بڑی نیک کام انہوں نے انجام دیے، کہا 20 کوڑے مارے جائیں۔ تو آج جو یہ یزید کی تعریف کر رہے ہیں بڑے بڑے افراد جو ہیں، تو اگر یہ اس زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا؟ ہر ایک کم سے کم 20 کوڑے تو کھاتا۔ تو نہ ذکر اہل بیت مٹا ہے نہ مٹے گا۔ کمال ہے میرے بھائیو۔ حیدر کرار کے نام کی عدد 110 بنتے ہیں۔ میرے مولا حیدر کرار کے نام کی عدد حیدر کرار کے نام کی عدد 110 بنتے ہیں۔ آئیے ایک چیز ہم جو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، بھئی کوئی آپ کے گھر میں مہمان ہو، ایک جملہ بس آخری ہو رہا، آج کی زحمت تمام، انشاءاللہ کل پھر 11 بجے اسی عنوان پہ مجلس سواری ہوگی، معرفت امام انشاءاللہ تعالیٰ چلتی رہے گی ساتھ ساتھ، کہ ہم جب کوئی ہمارے گھر میں مہمان ہو اور ہم سے ناانصافی کرے واپسی پہ جا کے یا برائی کرے تو ہم کہتے بڑا نمک حرام نکلا ہے۔ کوئی نہیں کہتا چینی حرام تھا یا لڈو حرام تھا یا بالو شاہی حرام تھا یا پستہ حرام تھا یا بریانی حرام تھا یا کوفتہ حرام تھا یا مطلب نہاری حرام تھا، کوئی نہیں کہتا، کہتا بڑا نمک حرام نکلا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے بڑا نمک حرام؟ کیوں نہیں کہا جاتا کہ بھائی یہ چینی حرام تھا، مرچیں حرام نہیں کہا جاتا؟ نمک حرام کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہ نون کے عدد بنتے ہیں 50، میم کے بنتے ہیں 40، 50 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 90، کاف کے بنتے ہیں 20، 90 اور 20 110۔ نمک کے عدد 110 ہیں، علی ابن ابی طالب کے نام کے عدد 110 ہے۔ تو یاد رکھیں حقیقی نمک حرام ہوتا ہی وہ ہے جو حیدر کرار سے دور، تو وہی نمک حرام ہوتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزیزان محترم،
11 محرم کو خولی ملون جو ہے یہ امام حسین کا سر اقدس لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوا کہ جلدی پہنچ کے ابن زیاد سے انعام وصول کرے. ملتا ہے جب یہ سر اقدس لے کے روانہ ہوا ہے نا خولی ملون، اور گھر میں پہنچا اور اس ملون نے بہت ظلم کیا. نے مظلوم کرا، اس نے جو تنور تھا نا، اس کا تنور، اس میں سر امام حسین کو رکھ دیا جس میں روٹیاں وغیرہ یہ پکاتے تھے. سر امام حسین کو اس میں رکھ دی. اگر برداشت نہ کر سکے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن مولا کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں جو ہمارے مصائب کو چھپائے اللہ اس کو خولی کے ساتھ مشہور کرے. کیونکہ اس نے سر اقدس کو تنور میں چھپایا تھا. اس کی جو زوجہ تھی مومنہ تھی، کچھ کی بیویاں مومنہ جن کی وجہ سے بڑے کام ہوئے، انشاءاللہ آگے تفصیل سے ان کا بھی ذکر کیا جائے گا. اور بالترتیب انشاءاللہ آپ ساتھ رہیے گا. 11 بجے میں 4-5 منٹ اوپر نیچے اس کی معذرت چاہتا ہوں. جیسے عمر سعد کی زوجہ ایک شیعہ مومنہ تھی، شمر کی جو زوجہ تھی ایک وہ مومنہ تھی، اور اس نے سب سے پہلے کوفے میں مولا حسین کی مجلس عزا برپا کی اور اس کو بھی قتل کر دیا تھا شمر ملوم نے، جیسے کہ خولی نے اپنی زوجہ کو قتل کی. اس کے بعد آپ آگے بڑھتے جائیں، یزید کے گھر میں جو ہند تھی وہ بھی مومنہ تھی اور آل محمد کی رہائی کے اسباب اس نے فراہم کیے. فرعون کے گھر میں آسیہ مومنہ تھی، حضرت موسیٰ کی پرورش کے تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں تھے. ملتا ہے کہ اس نے لا کے سر امام حسین علیہ السلام کو تنور میں رکھ دی اور اوپر ڈھکن رکھ دی. مومنہ سوئی ہوئی تھی تو اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ کچھ عجیب سی پریشان سی ہو کے اٹھی. اٹھ کے اس نے دیکھا کہ تنور کی طرف سے روشنی آ رہی ہے. یا صاحب السما، تنور کی طرف سے روشنی آ رہی ہے. یہ آگے گئی، کہتی ہے کہ میں نے تو آگ بند کی تھی، یہ روشنی کیسے آ رہی ہے. قریب آئی اور جب تندور کا ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا، ایک کٹا ہوا سر رکھا ہے جس سے نور نکل رہا. عزادارو جب اس مومنہ نے یہ منظر دیکھا ہے نا، کٹا ہوا سر ہے، خون نکل، اس سے نور نکل رہا جو آسمان کی طرف جا رہا. نور پہچان نہیں سکی، سر کو باہر نکالا تنور سے. کہتے ہی میرے شوہر نے کیا کام کیا، ہم اس میں روٹیاں پکاتے ہیں، اس نے لا کے سر کو، اللہ جانے کس کا سر ہے. عزیزو سر کو اس نے صاف کیا. اب کچھ پہچان ہوئی کہ یہ میرے آقا حسین کا سر ہے. میرے مولا کا سر پہلا مہمان ہوا خولی کے گھر میں. عزادارو اس نے رونا شروع کر دیا. روتے روتے اس کی ابھی تھوڑا سا پھر بھی پریشان ہے کہ واقعا مولا حسین کا سر ہے یا نہیں. آنکھ لگ گئی. عالم خواب میں اس نے دیکھا عماریاں اتری نور کی، ان میں سے ایک بی بی برآمد ہوئی جو اپنا سر پیٹتی ہے. واہ مصیبت، واہ قرۃ عینی حسین، واہ ثمرۃ فؤادی حسین، اے میرے میوہ دل حسین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین. عزادار وہ بی بی روتی جا رہی ہے، ساتھ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے اور روتی جا رہی ہیں، اور ساتھ ایک روایت کے مطابق بی بی مریم اور بی بی سارہ بھی ساتھ موجود ہیں اور تسلیاں دے رہی ہیں. آپ نے وہ سر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا. اے میرے چاند، کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے چکیاں پیس کے پالا تھا کہ تجھے اس طرح سے شہید کر دیا جائے. عزادارو یہ مومنہ اٹھی، کیا منظر دیکھا. اور اب آخری وقت جب بی بی جانے لگی، کہتی ہے کہ تو عنقریب ہمارے ساتھ بہشت میں ہوگی. مومنہ اٹھی اور یہ اپنے شوہر کے پاس جا کے کہتی ہے تجھے شرم نہیں آتی، یہ کس کا سر لے کے آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے حسین ابن علی کا سر ہے.
اور کل میں ابن زیاد کے پاس جاؤں گا، مجھے بڑا انعام ملے گا۔ وہ کہتی ہے لعنت تجھ پہ اور ابن زیاد کے انعام پہ، عزادارو خدا۔ اور اس طرح سے اس مومنہ کو کہتی ہے میں 1 منٹ تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اللہ تجھ کو۔ اور مومنہ نے تلوار نکالی، اس سے پہلے کہ کچھ کرتی اس نے مومنہ کو قتل کر دیا۔ اگلا دن جب آیا ہے، صبح کے ٹائم ملتا ہے کہ یہ ملعون پہنچا ابن زیاد کے 11 کے، کہتے ہیں کہ یہ دروازے پہ جب پہنچا ہے ابن زیاد کے، پتہ چلا کہ وہ ناشتے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس نے پیغام دیا کہ پیغام دو کہ خولی حسین کا سر لے کے آیا ہے۔ جب یہ پیغام پہنچا ہے اس تک کہ خولی امام حسین کا سر لے کے آیا ہے، اس نے کہا کہ نہیں میں کھانا کھا رہا ہوں، میں ناشتہ کر کے دیکھوں گا۔ کہتا ہے کہ ناشتہ کرتا رہا اور وہ باہر ملعون کھڑا رہا۔ یہ وہی موقع ہے ملتا ہے جب امام سجاد علیہ السلام ناشتہ تناول کر رہے تھے، تب اس ملعون کا سر جو ہے وہ آیا ہے مولا کے پاس۔ تو مولا نے کہا یہ وہی ملعون ہے کہ جب میرے بابا کا سر آیا تھا تو یہ ملعون اس ٹائم ناشتہ کر رہا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا ناشتے کے بعد سر کو لے کے گئے اور ایک تشت میں رکھا، اوپر چادر ڈال کے۔ سر جب آیا ہے نا، وہ سر مقدس، وہ سر منور، وہ سر کہ جو حسین منی وانا من الحسین کا مصداق ہے، وہ سر کہ جس کے لیے نبی کریم نے فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ سر جب تشت میں آیا ہے نا، تو اس نے تشت سے کپڑے کو ہٹایا، سر امام حسین ظاہر ہو۔ خدا شاہد ہے، میں امام زمانہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، جو میں نے مصائب پڑھے ہیں نا، اس ملعون نے کیا کیا ظلم کیا، آپ برداشت نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں برداشت کر سکتا، ظاہر میں بھی انسان ہوں۔ البتہ یہ پتہ ہے کہ اس نے چھڑی بھی اٹھائی، اس نے شمشیر بھی اٹھائی، اور بے ادبی کی سر مقدس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ ملعون بے ادبی کرتا رہا، اور کبھی امام حسین کے دندان مبارک سے بے ادبی کر رہا ہے، اور کہتا ہے کیا جملہ کہتا ہے، حسین آپ کے دانت کتنے پیارے ہیں۔ یا صاحب الزمان۔ عزادارو اس کے بعد اس ملعون نے مولا حسین کے سر اقدس کو اٹھایا۔ عزادارو اٹھانے کے بعد اس نے کیا کام کیا، دیکھ کے کہکے لگا کے ہنسنا شروع کیا۔ عزادارو میں نے پڑھا ہے اتنی بری طرح سے یہ کہکے لگا کے ہنس رہا تھا کہ عزادارو جب کافی زیادہ ہنسا ہے نا، تو تاریخ میں لکھا ہے مولا حسین کے سر اقدس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کو گھور کے دیکھا، مولا کے سر اقدس سے ایک خون کا قطرہ گرا۔ ملتا ہے کہ اس کے کپڑوں پہ گرا، کپڑوں سے ران پہ گرا اور کراس کرتا ہوا زمین میں جذب ہو گیا، غائب ہو گیا۔ عزادارو اس کے بعد اس کے بدن سے ناسور بن گیا اور ایسی بدبو آتی تھی۔ یہ امام جیسے قرآن کے لیے ہے کہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، لیکن کافروں کے لیے عذاب ہے۔ جس طرح سے قرآن ہر پڑھے گا جو مومن ہے اس کو شفا ملے گی، کافر کے لیے عذاب ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم کو خسارہ ہی دے گا، قرآن فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ عزاداران مظلوم کربلا اسی طرح یہ امام حسین کے لہو کا قطرہ ایک نابینا یہودی کے بدن، یہودی لڑکی پہ گرا، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، اس کا بدن کی بیماریاں بھی دور ہو گئیں، اور ایک قطرہ اس پہ گرا تو یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اتنا بری، اور ہمیشہ مشک و عنبر لگا کے یہ پھرتا تھا، اتنی اس کے بدن سے بدبو آتی تھی۔ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزاداران مظلوم کربلا 12 کو آل محمد کا قافلہ جو ہے پہنچا ہے، ملتا ہے کہ کوفے کے باہر روک دیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ دربار میں پہنچا، ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، ملتا ہے کہ جب یہ آل محمد کا قافلہ دربار میں پہنچا ہے، اس سے پہلے خولی نے کیا کام کیا تھا عبید اللہ ملعون نے کہ تو ایسا کر یہ سر اٹھا کے لے جا، اور جب اہل بیت کو لایا جائے تو پھر یہ سر لے کے آنا۔ عزادارو باقی سر تو اہل بیت کے ساتھ لائے گئے تھے، عزادارو یہ سر جو ہے کوفے کے دروازے سے ساتھ ہوا دوبارہ، اور پھر آیا نیزے کی نوک پہ بلند کیا گیا۔ عزادارو جب سر لایا گیا ہے نا،
اور تشت میں لا کے ابن زیاد ملون کے پاس رکھا گیا. ابن زیاد ملون کا بیٹا اس کا نام طاہر ہے. عزاداروں میں نے تواریخ میں پڑھا ہے, مرکات الایقان والے لکھتے ہیں, روز الجنان والے لکھتے ہیں, کلیل والے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن زیاد کے بیٹے نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا. ابن زیاد کہتا تو روتا کیوں ہے, تجھے تو خوش ہونا چاہیے, قیدی گرفتار کر کے لائے گئے ہیں اور خارجی نعوذ باللہ باغیوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے. بیٹا کہتا ہے ابن زیاد ہے میرے باپ, اگر تو بھی وہ منظر دیکھ لیتا جو میں نے دیکھا ہے تو تو بھی برداشت نہ کر سکتا, تو بھی اونچی آواز میں روتا. کہ کیا منظر دیکھا, کہ میں نے دیکھا جب سے حسین مولا کا سر لا کے یہاں رکھا گیا ہے نا, حسین ایک ایک کو گھور کے دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کہا جب ان کی نظر اس بی بی میں پڑتی ہے جو شریکت الحسین ہے, جو ان کی بڑی بہن ہے, جو سب سے بڑی ہے, جو اس قافلے کی سردار ہے, کہتے جب اس بی بی پہ امام حسین کی نظر پڑتی ہے تو میں نے دیکھا حسین کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آنکھیں کھلی, پھر دیکھنا شروع کیا, اور جب اس بی بی پہ نگاہ پڑی پھر آنکھیں بند کر لی. تیسری مرتبہ پھر یہی کام ہوا, ہر ایک کو گھور گھور کے دیکھا. جب نگاہ آپ کی اس بی بی پہ پڑی تو میں نے دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہ حسین کے رونے نے مجھے رلا دیا. عزاداروں میں یہ جملہ کہوں گا, مولا حسین کا سر عزاداروں آج بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری بہن اسیر ہو کے کوفہ و شام کے بازار میں جائے. یہ 120 مقامات پہ میرے مولا نے قرآن کی تلاوت کیوں کی؟ یہ صرف اس لیے کہ میری بہنوں کا تماشا نہ دیکھو, یہ دیکھو کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ, بلکہ ہمارے گناہوں کی اپنی رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین خصوصاً جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما. پروردگار وہ ہاتھ جو اہل بیت کی طرف, ان کی مجالس کی طرف, ان کی عزاداری کی طرف, ان کے فرمودات کی طرف, ان کے فضائل کی طرف, ان کی معرفت کی طرف, ان کے عرفان کی طرف, ان کے معجزات کی طرف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما. وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے ان کے ذکر کو دیکھے ان آنکھوں کو اندھا فرما. ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما. امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے. پروردگارہ جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں, محبت اہل بیت میں زندہ رہیں, الفت اہل بیت میں زندہ رہیں, اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا, محبت اہل بیت کا, مودت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. پروردگارہ وہ ہاتھ پروردگارہ جو تیری بارگاہ میں اٹھے دعاؤں کے لیے, ان کو کبھی نا امید نہ کرنا. پروردگارہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما. اس کو داخلی اور خارجی جو دشمن ہے ان سب سے محفوظ و مسکون فرما. اور پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا, اسلام کا پرچم سر بلند فرما, باطل کا پرچم سر نگو فرما. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما, جاروب کشوں میں ہمارا شمار فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو کورونا کے مریض ہیں ان کو شفا و عافیت عطا فرما. پروردگارہ جو وینٹیلیٹر پہ ہیں, ایران میں تقریباً 3000 سے اوپر افراد وینٹیلیٹر پہ ہیں اور کوما کی حالت میں, انتہائی سیریس حالت میں, پروردگارہ سب کو شفا عطا فرما. پاکستان بھی پہلی لہر کراس کر چکا ہے, دوسری لہر کا خطرہ ہے. آپ سب احتیاط کریں. آپ سب افراد سے میری درخواست ہے کہ دوسری لہر ظاہر ہے کئی ممالک میں آ چکی ہے, پاکستان میں ابھی تک نہیں آئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنا ہو سکے احتیاط کریں, اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم آپ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے, آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, آپ سب کے عزیزوں کو سلامت رکھے. پروردگارہ جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو فردن فردن اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو بے اولاد ہے, پروردگارہ دلاور کو اولاد نرینہ عطا فرما, صفدر کو اولاد نرینہ عطا فرما, اور دلاور چاند کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ مصری بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما, واجد کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ جن کے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ
नरीना औलाद सालेह अता फरमा। परवरदिगार हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, हमारे दरमियान में अजीमा मोहसिन को औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का फ़ायदा की जो जो मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा। परवरदिगार वो हाथ जो अहले बैत की मोहब्बत में सीने में पड़ते हैं, परवरदिगार उन पे कभी फालिज का अटैक ना हो। वो आंखें जो इनकी मुसीबत में रोती हैं, उन आंखों पे कभी अंधापन गालिब ना आए। अफजल दवाउल ऐन अल बुका अलल हुसैन, आंखों का सबसे बेहतरीन इलाज इमाम हुसैन के गम में रोना है। परवरदिगार तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार इज्जत से हमारी जिंदगी हो, इज्जत पे हमारी जिंदगी रहे, इज्जत की जिंदगी के साथ हमारा खात्मा हो, मोहब्बत अहले बैत के साथ जिंदा रहे, मोहब्बत अहले बैत के साथ हमारी जिंदगी का खात्मा हो। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो अपनी जवान बच्चियों की वजह से परेशान है, उनकी बच्चियों को बराबर के कुफ़ अता फरमा। परवरदिगार जो बेघर हैं उनको जाती इमाम हुसैन का मकान अज़ा खाना अता फरमा। परवरदिगार जिनके पास मकान है फातिमा जाफर के बेटे के लिए और उनकी वालदा के लिए दुआ गो हैं, परवरदिगार अलमुस्सेहत सलामती अता फरमा। नसीम नकवी भाई के लिए दुआ गो हैं, परवरदिगार उनकी तमाम परेशानियों को, मुश्तबा भाई को परवरदिगार आलम सेहत और सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमाए, उनके घर अहले खाना को और उनके वालदैन को सेहत और सलामती अता फरमाए। हसन इकबाल भाई उनकी अहलिया को सेहत और सलामती अता हो। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तुझे वास्ता जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का, जिस जिसने हमसे इल्तिमास दुआ के लिए कहा और कह रहे हैं, परवरदिगारा उन सब की तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जॉबलेस हैं उनको अच्छी नौकरी अता फरमा। परवरदिगारा जिनको जॉब दी है उनकी जॉब में तरक्की और बुलंदी अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका जिस जिसने मुझसे इल्तिमास दुआ के लिए कहा और कहते रहते हैं, उन सब की दुआओं को फर्दन फर्दन अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर और कबूल फरमा। शुजात भाई की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हमारा लिंक ग्रुप है कनेक्ट, हमारा जो ग्रुप्स में ग्रुप पेज है हमारे, उनमें पंजतन टीवी जो है पंजतन पॉइंट के नाम से और करबला टीवी जो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम जो नशरियात लाइव जो है वो इन सबसे नशर होती हैं। उसमें माशाल्लाह शुजा भाई ने बड़ी जहमत करके कदम बकदम करबला का जो सिलसिला शुरू किया। मेरी दुआ परवरदिगार आलम उनको और पंजतन टीवी की तमाम टीम को, करबला टीवी की तमाम टीम को और मेरे पेज के तमाम एडमिन हजरात को परवरदिगार आलम तमाम मुश्किलात से दूर फरमाए। और तमाम अफराद जो इस वक्त मेरे पेज से और दूसरे पेजों से देख रहे हैं, उनकी तमाम की मुश्किलात को आसान फरमाए। जो बाद में भी देखेंगे उनके लिए भी मैं दिलो जान से दुआ कहूँ, परवरदिगारा इस मजलिस हुसैन का सदका उन सबको तमाम परेशानियों से दूर फरमा। परवरदिगारा कोरोना की वबा का खात्मा कर, फ्लाइटें खुले, रस्ते खुले, जमीनी हवाई रस्ते खुले, ताकि हम सब करबला मुअल्ला की जियारत पे जा सके, हम सब इमाम हुसैन को सलाम करने जा सकें। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जावी को परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का औलाद नरीना औलाद साले अता फरमा। परवरदिगारा जिनको औलाद दी है उनकी औलादों को नेक साले फरमा बरदार रहने की तौफीक अता फरमा। आसफा सोमरों की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, फ़ायदा अली की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, इनकी वालिदा को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगारा जो बीमार हैं, अलील हैं, हॉस्पिटलों में हैं या घरों में हैं, ऐसे मरीज जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मसीहा ज़माना इमाम ज़माना का सदका उन सबको सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमा। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर मैं महसूस कर रहा हूँ। परवरदिगारा जिस जिसने हमसे इल्तिमास से दुआ के लिए कहा, मुझसे कहा है, उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के ये हाथ जो तेरी और आले मोहम्मद की बारगाह में बुलंद है, कभी किसी के सामने दराज ना हो। परवरदिगारा हमें इज्जत करने और इज्जत करवाने की तौफीक अता फरमा। हमारी मस्जिदों हमारे इमाम बारगाहों दोनों को आबाद फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहां जहां मजलिसें हो रही हैं उन सब की जान माल, इज्जत आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा मेरी एक दुआ है, आज मैं दुआ करना चाहता हूं, आप सब ने आमीन कहनी। परवरदिगारा वो कलम जो आले मोहम्मद की मजलिस के खिलाफ दर्ज किया जाए, कोई मुकदमा दर्ज करे या कोई केस बनाए, परवरदिगारा वो हाथ जो है तेरी बारगाह से हमेशा ना उम्मीद रहे। परवरदिगारा जो आले मोहम्मद की अदावत में कोई जुमला लिखे, उन हाथों को कभी खैर नसीब ना हो। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इमाम को हमसे राजी फरमा, हमें इमाम के लश्कर के अदना जाने सारों में शामिल फरमा। परवरदिगारा जब तक जिंदगी हो हक पे हमारी जिंदगी हो, और जब हमारी जिंदगी खत्म हो तो हक पे हमारा खात्मा हो। जहां मर्जी जिंदा रहे, लेकिन जब हमें मौत आए, करबला में इमाम हुसैन की जागीर में हमें, अली अकबर की जागीर में हमें कब्र नसीब फरमा। परवरदिगारा नसीम भाई की अहलिया बीमार है, उनको सेहत व सलामती, नसीम नकवी भाई की अहलिया को सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगारा सोहेल बुखारी भाई को, उनकी अहलिया को सेहत व सलामती अता फरमा, शोजब को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा का सदका जो जो
परवरदिगारा जिनका कोई अजीज गुम हो चुका है उसको परवरदिगारा अपने घर वालों से मिला दे, जो अपनी इमिग्रेशन के मसाइल में मुब्तला है उनकी इमिग्रेशन के तमाम मसाइल का हल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका, बीबी पाक जनाब सैयदा का सदका, परवरदिगारा जब तक हम जिंदा रहे जिक्र अहले बैत करते रहें, और जब इस दुनिया से जाएं जो आखिरी लफ्ज हमारी जबान से निकले वो या हुसैन या हुसैन या हुसैन हो। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी खुशनूद फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे मरहूमीन के दरजात को बुलंद फरमा। आला इल्लीयीन में जवार मासूमीन खुसूसन जवार सैयदुश शुहदा में जगह अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सबको अगले साल से पहले ईरान, इराक, शाम, जन्नतुल बकी और तमाम मकामाते मुकद्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो पैसों की वजह से परेशान है, मकरूज है, परवरदिगारा आज की इस मजलिस का सदका उन सब के कर्जों को गैब के खजानों से अता फरमा, रिस्क में वसअत व बरकत अता फरमा। परवरदिगारा हमारे आका को हमसे राजी फरमा। मैं बार बार दुआ कर रहा हूँ, बड़ा खुशकिस्मत है जो दुनिया से जाए और उससे उसका इमाम राजी हो, जो दुनिया से जाए उससे जनाब सैयदा राजी हो। परवरदिगारा बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को हम सबसे राजी हो खुशनूद फरमा। हमें उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमा। हमारी मस्जिदों हमारे इमाम बारगाहों दोनों को आबाद फरमा। परवरदिगारा हमारे बच्चों को वालिदैन का फरमा बरदार बना, और वालिदैन को अपने बच्चों के साथ अदब रहने की और उनको इज्जत करवाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों से प्यार और मोहब्बत करें ताकि बच्चे भी उनके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आएं। परवरदिगारा वालिदैन को बच्चों का की अदब करने की और बच्चों को वालिदैन की इज्जत और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें अपने मरहूमीन को याद रखने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगारा वास्ता जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का, परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाब सैयदा का तमाम मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। इस्लामी जमहूरी ईरान को जमी आफात ख़तरात बलियात अर्ज़ी समावी से महफूज फरमा। परवरदिगारा जो जिस मुझसे इससे पहले भी दुआ के लिए कहा, कुछ हॉस्पिटल में है, कुछ और मरीज हैं, उन सबको शिफा अता फरमा। जो अपनी जवान बच्चियों की वजह से परेशान, उनकी बच्चियों को बराबर के कुफ़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा एक और दुआ, परवरदिगारा जो बेजुर्म खता कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं या मजलिस कराने के जुर्म में जिनको कैद किया गया, उन सबको इस कैदबंद से रिहाई अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जाली मुकदमात में जिनको मुलव्वस किया गया उनको उन मुकदमात से बरी फरमा। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर अस्सुरूर, अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर, अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल जाय, अल्लाहुम्मा अक्सि कुल्ल उरियान, अल्लाहुम्मा अक़्ज़िना कुल्ल मदीन, अल्लाहुम्मा फ़र्रिज कुल्ल मकरूब, अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब, अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिद मिन उमूरिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल मरीज़, अल्लाहुम्मा सुद्द फ़क़रना बिग़िनाक, अल्लाहुम्मा ग़य्यिर सूअ हालिना बिहुस्नि हालिक, अल्लाहुम्मा अक़्ज़ि अन्ना अद-दैन वग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुब्बे अली रहमतुल्लाह सलवातुल्लाह सलामु अलैह, बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह। जो मौला कायनात का मुहिब है उस पे हमेशा रहमतें नाजिल हो, और जो मौला अली का दुश्मन है उस पे हमेशा अजाब नाजिल हो। 3 साल के बच्चे पे FIR काटी गई है, 3 साल के बच्चे पे। किस दुनिया में ये होता है, किस दुनिया में है? क्या जिक्र हुसैन किया, FIR 3 साल के बच्चे पे कटी है? डूब मरने का मकाम है। परवरदिगारा ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम अफराद, जाफर भाई की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, और परवरदिगारा ये तमाम मैंने कहा है दुआ की है जो जाली मुकदमात में, उन सबको उन मुकदमा से बाइज्जत बरी फरमा, और जिन्होंने इस किस्म की FIR काटी उनको जलील और रुसवा करार दे। परवरदिगार हमारे आका के ज़हूर में ताजील फरमा ताकि तमाम दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान दीन, दुश्मनान मजहब से इंतकाम लिया जा सके। मैं कुछ नारे पढ़ूंगा और आप उसका जवाब देंगे जैसे कि हमेशा होता है। नारे तकबीर अल्लाह जल्ला जलालहू या अल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदरिकनी खल्लिसनी मिन जमील बलाए दुनिया वल आखिरा। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। पर खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इल्तिमास दुआ फी अमानिल करीम। कल इंशाल्लाह 11 बजे मुलाकात होगी आप सबसे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। इल्तिमास दुआ एक मरतबा फिर आप सबके लिए मैं दुआ गूँगा, मेरे लिए। फी अमानिल करीम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, जहाँ रहें खैर से रहें
اور ہر لمحے سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے انہی ہستیوں کا ذکر کرتے رہے. فی امان الکریم.